نحمده الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی گرامر کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، ایک آپ کے ساتھ میں ایک تذکیر کے طور پہ کچھ چیزوں کو دوبارہ آپ کے سامنے کہتا ہوں. عربی زبان میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے حروف کی ہے، الفاظ اس کے حروف کی ہے، جس کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں، جس کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے. اس کی ایک الگ بحث ہے، اس کو چھوڑ دیں. اور اس کے بعد جو دوسری اہمیت ہے وہ حرکات کی ہے. حرکات زیر زبر پیش، جس کو رفع، نصب، جس کو نصب، ضمہ اور کسرہ کہتے ہیں. اور اگر دوہری حرکت ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حرکت ہوتی ہے، کچھ لوگ اسے حرکت بھی کہتے ہیں، کچھ اس کو الگ سے کہتے ہیں، جس کو حرکت ساکن کہتے ہیں، سکنات جس کو کہتے ہیں. اور اگر دوہری حرکت ہو تو اس سے تنوین کہتے ہیں. دوہری حرکت کا مطلب ہے کہ دو پیش ہوں، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، تو اس کو تنوین کہتے ہیں. حروف اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ وجود میں آتا ہے، اور لفظ جو ہے وہ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی ہو سکتا ہے. ہمارا سبجیکٹ کیونکہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے، اس لیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے معنی کو عربی زبان میں محمل کہتے ہیں. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. ہم نے اسم کو شروع کیا ہے. سب سے پہلے اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے، کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی کی صفت ہو سکتی ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے، نیم آف ایکشن بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے، اس کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے، اس کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی 4 بیسک پراپرٹیز معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اعراب ہے. اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ اعراب کو ہم حرکت کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. زیر زبر پیش ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حرکت ہے. اعراب کیا چیز ہے؟ کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اعراب 2 صورتوں سے پہچانا جاتا ہے. پہلی صورت یہ کہ اعراب حرکت سے پہچانا جاتا ہے، حرکت سے بھی پہچانا جاتا ہے، یعنی زیر زبر پیش سے بھی پہچانا جاتا ہے. اور اعراب جو ہے وہ لفظ سے بھی پہچانا جاتا ہے. اعراب حرکت سے پہچانا جاتا ہے واحد اسم کا. واحد اسم کا اعراب حالت رفع میں 2 پیش ہوگی یا 1 پیش ہوگا، حالت نصب میں 2 زبر ہوگی یا 1 زبر ہوگا، حالت جر میں جو ہے وہ 2 زیر ہوگی یا 1 زیر ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واحد اسم پہ وہ کون سے اسماء ہیں جن کے اوپر 2 پیش آئے گی یا 1 پیش آئے گی یا 2، یعنی تنوین آئے گی اور بغیر تنوین کیا آئے گا. تو اسم کو بنیادی طور پہ اسماء کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک جسے ہم کہتے ہیں منصرف اسماء، دوسرا جسے ہم کہتے ہیں غیر منصرف اسماء، اور تیسرا جسے ہم کہتے ہیں مبنی اسماء. ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف اسم ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو. منصرف اسماء کی پہچان یہ ہے کہ منصرف اسماء کا جو واحد اسم ہوتا ہے اس پہ لازماً تنوین ہے، یعنی حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر، اور حالت جر کے اندر 2 زیر آتی ہے. اور حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف کو کتابت کے طور پر لکھا جاتا ہے. لیکن وہ اسماء جو کہ گولتا یعنی تاء مربوطہ پہ ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد الف کو نہیں لگاتے. غیر منصرف اسماء ایسے اسماء ہیں کہ جن کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی، اور جو حالت جر کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب کریں گے اس وقت میں آپ کو بتا دوں. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ وہ حالت جر کو قبول نہیں کرتے. تو غیر منصرف اسماء کا جو واحد اسم ہے اس کا حالت رفع کی پہچان ہے 1 پیش، حالت نصب کی پہچان ہے 1 زبر. حالت جر وہ قبول نہیں کرتا، تو حالت جر اور حالت نصب اس کی ایک ہی ہوتی ہے، یعنی فتح کے ساتھ ہی ہوتی ہے.
جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ نسب ہے کہ وہ جر ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما ایسے ہیں کہ جو منصرف کہلائیں گے اور کون سے اسما ایسے ہیں کہ جو غیر منصرف کہلائیں گے؟ تو غیر منصرف اسما کی کچھ کیٹیگریز آپ کو بتائی تھی، جس میں سب سے پہلے کیٹیگری ہے کہ تمام انبیاؤں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں کے. وہ 6 انبیاؤں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، جیسے مثال کے طور سیدنا صالح ہے، سیدنا شعیب ہے، سیدنا ہود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے جو کہ منصرف ہیں. اس کے علاوہ تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں. جب غیر منصرف ہیں اس کا مطلب جیسے آپ کے سامنے نام آئے ابراہیم وہ 6 ناموں میں نہیں آتا، آپ کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، انبیاؤں کا نام ہے. اب چاہے وہ نبی کے لیے استعمال ہو کہ غیر نبی کے. ابراہیم آ گیا تو اس کے بعد ابراہیم کی جو حالتیں ہوں گی وہ حالتیں، حالت رفع میں ابراہیم 2 تنوین نہیں آئیں گی اس پہ، حالت نصب میں بھی ابراہیم، حالت جر میں بھی ابراہیم، کیونکہ حالت نصب و جر اس کی ایک ہی ہے. دوسری کیٹیگری یہ کہ مردوں کے وہ تمام نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے سلمان، عمران، عثمان. مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے طلحۃ، اسامۃ، حمزہ. اسی طرح سے تمام مؤنث عورتوں کے نام تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. شہروں و ملکوں کے نام غیر منصرف ہیں. تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ متفرق ہیں، جیسے فرعون ہے، ابلیس ہے، جہنم ہے، حامان ہے، عمر ہے. یہ تمام وہ نام ہیں جو کہ غیر منصرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں. غیر منصرف اسی طرح سے پھر مبنی اسما ہے. مبنی اسما وہ اسما ہے کہ جن کی اعرابی حالت ایک ہی ہوتی ہے، یعنی حالت رفع، نصب، جر سب میں ایک ہی ہوتے ہیں، اور جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے. مبنی اسما کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اسم کے آخر میں الف آ جائے، یا اسم کے آخر ایسا ہو کہ وہ الف مقصورہ پہ ختم ہوتا ہو. یعنی الف مقصورہ کی پہچان کیا ہے کہ یا ہو، یا سے پہلے کھڑی زبر ہو. اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسے اسماء ہیں، جیسے کچھ اسماء اشارہ ہیں کہ جو مبنی ہوتے ہیں، اسماء موصولہ ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لسٹیں آتی رہیں گی. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے جنس، مذکر، مؤنث، میسکولن، فیمینن. ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. مؤنث 2 قسم کا ہو سکتا ہے، ایک حقیقی مؤنث ہوگا، ایک غیر حقیقی مؤنث ہوگا. حقیقی مؤنث وہ ہوگا کہ جس کا فی الواقع مذکر موجود ہو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مؤنث آپ کو ملتا ہے لیونگ تھنگس کے. تو اس کے اندر صرف آپ کو معنی پتا ہونا چاہیے، باقی آپ کے لیے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر. لیکن غیر حقیقی مؤنث وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. کیوں ٹیکنیکل ہے؟ کیونکہ وہ نان لیونگ تھنگس. تو نان لیونگ تھنگس کی کہ مؤنث کس طرح سے ہوگا، اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک جس کو لفظی یا علامتی کہتے ہیں، یا دوسرا جس کو سماعی یا قیاسی کہتے ہیں. لفظی علامتی کا مطلب ہے کہ اسم کے آخر میں کچھ ایسے حرف ہوں جن کی وجہ سے، جن کی علامت کی بدولت آپ کہتے ہیں آپ کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہو سکتے ہیں. کامن سینس کا آپ خیال رکھیں گے کہ کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسے پروفیشنز ہوتے ہیں جو خاص کسی جینڈر کے لیے خاص ہوتے ہیں، تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. تو جو علامتیں ہیں اس میں سب سے پہلی علامت ہے گولتا، جسے تائے مربوط کہتے ہیں. دوسری علامت ہے جسے الف ممدودہ کہتے ہیں. الف ممدودہ کی پہچان کیا ہے؟ حمزہ ہو، حمزہ سے پہلے الف ہو اور اس سے پہلے فتح ہو. اور تیسری پہچان ہے الف مقصورہ. سماعی مؤنث وہ مؤنث ہیں جن کے اوپر کوئی علامت بھی نہیں ہے اور وہ حقیقی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے اہل زبان مؤنث کے طور پر استعمال کرتا ہے. اس کی کچھ کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی تھی، جیسے انسان کے وہ تمام اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہوں، شرابوں کے نام، ہواؤں کے نام، دوزخ کے آگ کے نام، شہر و ملکوں کے نام، یہ تمام کے تمام مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کچھ 16 ایسے اسماء استعمال ہوئے ہیں جو کہ مؤنث کے طور پر میں بطور وہ میں نے آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کی تھی. جیسے اس میں ارض ہے، سما ہے، خسا ہے، جو چیزیں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تیسری جو چیز تھی وہ تھا عدد. عدد اردو زبان میں، انگریزی زبان میں 2 ہی ہیں، واحد مذکر، واحد جمع، یا سنگولر پلورل آپ اس کو کہہ لیں.
عربی زبان میں دو نہیں ہے بلکہ تین ہے. ایک کے لیے عربی زبان میں واحد استعمال ہوتا ہے, دو کے لیے مثنیٰ استعمال ہوتا ہے, اور دو سے زائد کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے. واحد کسی بھی اسما واحد سے اگر مثنیٰ بنانا ہو, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, دونوں کا ایک ہی طریقہ بڑا آسان ہے. اور طریقہ کار یہ ہے کہ حالت رفع میں جو واحد اسم ہوتا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر فتح لگا دیں, اور اس کے بعد الف اور نون زیر لگا دیں, یعنی آنی ساؤنڈ بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے ہو مسلمون تو واحد ہے. اب یہ مسلمون کا اعراب آپ نے پہچان لیا واحد کا, کیا سمجھ لیے حالت رفع. اگر اس کو میں نے مثنیٰ بنانا ہے تو یہ ہو جائے گا آخری حرف کے اوپر فتح دوں گا میں مسلمہ, اور پھر الف لگا کے نون کے نیچے سے مسلمہ. تو آنی ساؤنڈ جیسے بھی آیا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مثنیٰ کا سائن ہے, اور یہ مثنیٰ کا سائن جو ہے وہ حالت رفع. مسلم کی جگہ اگر مسلمہ ہوتا, ایک مؤنث مسلمان ہوتی, تو پھر کیا بن جاتا مسلمتانی, یعنی آنی ساؤنڈ یہ آئے گا حالت رفع میں. اور حالت نصب و جر میں کیا کرتے ہیں کہ آخری حرف کے اوپر فتح دیتے ہیں, اور پھر یا کے نیچے یا ساکن اور نون کے نیچے زیر دیتے تو اینی ساؤنڈ بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اعراب آپ کو دونوں حالتوں سے ملا. اعراب اپنے آپ نے پہچان کیا لفظی حرکت کے ساتھ, تو اس طرح سے پتہ چل گیا, اور لفظی وہ آپ کو آنی ساؤنڈ نے بتایا کہ حالت, یا اینی ساؤنڈ نے آپ کو بتایا وہ حالت. واحد سے اگر جمع بنانا ہو تو اس کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے, لیکن جمع کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ جمع دو قسم کی ہے, ایک جمع سالم ہے اور ایک جمع مکسر. جمع سالم کا ایک طریقہ کار ہے, پروسیس ہے, کس طریقے سے بنتی ہے. جمع مکسر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جمع سالم عموماً بنتی ہے صفات کی, اور جمع مکسر بنتی ہے عموماً ذات کی. ذات کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد, لکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کا خاص اثرات ہے, اس کو ذات کہتے ہیں. جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ مختلف ہے, مؤنث بنانے کا طریقہ مختلف ہے. مذکر بنانے کے لیے حالت رفع میں آخری حرف کے اوپر پیش دیتے ہیں, پھر واو اور نون فتح لگا دیتے ہیں. تو مسلم سے بن جائے گا وہ آخری پہ آپ نے پیش لگایا, واو ساکن اور نون فتح, مسلمون. تو مسلمون آپ کو پتہ چل گیا حالت رفع واحد ہے. مسلمانی یہ آنی ساؤنڈ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حالت رفع مثنیٰ کا ہے. مسلمون اونا ساؤنڈ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جمع سالم مذکر ہے. تو اعراب دیکھیں آپ کو حرکت سے پتہ چلتا ہے, اور اعراب آپ کو جو ہے وہ لفظ سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے, کیونکہ اگر زیر زبر پیش اعراب ہو تو آپ مسلمانی کو آپ کہیں گے کہ حالت جر ہے, اور مسلمونہ کو آپ کہیں گے حالت نصب ہے, جبکہ دونوں حالت رفع ہیں کیونکہ ساؤنڈ بیس چلتی ہے. جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو آخری حرف ہوتا ہے, جیسے اگر اس کی میں بنانا چاہوں تو یہ مسلم مطلوب ہو جائے گا. اور مسلمتون کا اعراب مجھے پتہ چل گیا, کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ مجھے حرکت سے پتہ چل گیا. اس کا میں نے مثنیٰ بنانا ہے تو آخری حرف کے اوپر فتح دوں گا میں. آخری حرف اس پہ تا ہے, اور اس تا کو کھول دیں گے جب ملاتے ہیں تو مسلم, اور پھر الف اور نون لگا دیں مسلمتانی. اب اگر میں نے اس کی جمع بنانی ہے تو جب آپ جمع بناتے ہیں تو یہ جو گول تا آ رہی ہوتی ہے, اس گول تا کو ڈراپ کر دیتے ہیں, اس گول تا کو ڈراپ کر دیتے ہیں, اور حالت رفع میں آتن لگا دیتے ہیں, یعنی الف اور اس کے ساتھ تا کے اوپر تنوین. حالت رفع میں آتن ساؤنڈ بن جاتا ہے مسلماتن. اور نصب و جر کے اندر آتن کی جگہ آتن ساؤنڈ. جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے, جمع مکسر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جمع مکسر جس طرح سے عرب نے استعمال کیا اسی طرح سے استعمال کریں گے. جمع مکسر کے صرف اعراب کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی, وہ نوٹ ہونی چاہیے. جمع مکسر کا اعراب
بالکل واحد کے اعراب کی طرح ہوتا ہے. واحد کا اعراب کیسے پتہ چلتا ہے؟ حرکت سے پتہ چلتا ہے. تو جمع مکسر کا اعراب حرکت سے ہی پتہ چلے گا. جمع سالم کا تو اعراب آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے نا، ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے. جمع مکسر کا اعراب آپ کو حرکت سے ہی پتہ چلے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ جمع مکسر کا جو اعراب ہوگا وہ واحد اعراب کی طرح ہوگا. لیکن کون سا اعراب لگے اس اعراب کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اس سے 3 قسم کے اعراب لگ سکتے ہیں. یعنی اگر تنوین ہے تو ہم کہیں گے منصرف کا اعراب لگ رہا ہے. اگر تنوین نہیں ہے تو اس کا مطلب غیر منصرف کا اعراب لگ رہا ہے، یا پھر وہ اس پہ مبنی کا اعراب. پہچان اس کی کیا ہے؟ اگر غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کی 3 پہچان ہے. ایسا اسم ہو جو کہ الف ممدودہ پہ ختم ہو. ایسا اسم ہو جو کہ الف ممدودہ پہ ختم ہو. جیسے مثال کے طور پہ شہید کی جمع کیا ہے؟ شہید کی جمع ہے شہداء. اب شہداء کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ الف ممدودہ پہ ختم ہو رہا ہے. حمزہ آ رہا ہے، حمزہ سے پہلے الف اور پھر فتح. تو جو الف ممدودہ پہ اسم ختم ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. شہداء حالت رفع میں، حالت نصب میں شہداء، حالت جر میں بھی شہداء، کیونکہ غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں مصباح کہتے ہیں چراغ کو. مصباح کہتے ہیں چراغ کو. چراغ کی جو جمع ہے وہ ہے مصابیح. مصابیح. تو غیر منصرف کی جو پہلی ٹائپ ہے جمع مکسر کے لیے وہ تو ہے کہ الف ممدودہ آ جائے. دوسری ٹائپ یہ کہ ایسا اسم ہو کہ جو 6 حرف پہ مشتمل ہے. تو اگر آپ دیکھیں 6 حرف بنتے ہیں، لیکن وہ 6 حروف کی ترکیب ایسی ہو کہ پہلے 2 حرف کے اوپر فتح ہو، پھر الف ہو، اس کے بعد 3 حرف ہوں جس میں سے جو بیچ والا حرف ہے وہ ساکن ہے. جب ایسی سچویشن ہوگی تو ایسی سچویشن میں بھی اعراب جو ہے وہ غیر منصرف کا آئے گا. یعنی مصابیح ہو، مصابیحا، مصابیحا. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ 5 حرف پہ ہو. جیسے مسجد کی جو جمع ہے وہ ہے مساجد. مساجد. ایسا اسما ہو جو کہ 5 حرف پہ ہے، اس طرح سے کہ پہلے 2 پہ فتح ہے، پھر الف ہے، پھر 2 حرف ہیں. ایسا اسم بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. لیکن کنڈیشنز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جیسے مثال کے طور پہ قلم. قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. اب مجھے بتائیے اقلام کے اوپر 2 پیش آئے گی کہ 1 پیش آئے گی؟ جی 1 پیش آئے گی. جی زور سے بولے سر. 1 پیش آئے گی. 1 پیش آئے گی. کیوں 1 پیش کیوں آئے گی؟ 1 پیش آنے کی وجہ بتائیے. ایک پیش آنے کی وجہ بتائیے سر. یہ نہیں پتا ہے مجھے. پھر آپ نے 1 پیش کیوں کہا؟ کوشش کریں. میں نے آپ نے کس بنیاد پہ کہا یہ مجھے بتائیے. کوئی تو بنیاد بتائیے، کیونکہ میں نے تو آپ کو 3 کنڈیشنز بتائی ہیں. سر یہ اگر اس کا جمع بنائیں گے تو تینوں کنڈیشن آ جائیں گی. نہیں الف ہے، کاف کے اوپر زبر آئے گی، لام آگے الف آگے. پر کیوں آئے گی؟ مطلب آپ بلا وجہ سے بول رہے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اقلام. اقلام مجھے بتائیے اس پہ حرکت کون سی آئے گی؟ 1 پیش آئے گی، 2 پیش آئے گی، منصرف آئے گی، غیر منصرف آئے گی؟ پیش آئے گی. 2 پیش آئے گی منصرف کی. 2 پیش آئے گی منصرف کی. وجہ بتائیے. حالانکہ 5 حرف ہی ہے. لیکن سر اس کے پہلے دوسرے لفظ میں زبر نہیں آ رہا. سے پہلے ورس پہ زبر آئے، دوسرے میں آپ کو جو ساکن ہے. پوائنٹ بتانا وہ سمجھیں. 5 حرفی ہونا ضروری نہیں ہے. 5 حرفی کے ساتھ ساتھ کنڈیشن ہونا ضروری ہے.
کہ پہلی دونوں کے اوپر فتح ہونی چاہیے، اس سے پہلی دونوں پہ فتح ہے اور اس کے بعد الف ہے اور پھر 2 حرف ہے. یہاں کنڈیشن ہی ڈفرینٹ ہے. تو 5 حرف ضرور ہے لیکن اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتے. اور تیسری چیز ہے یہ غیر منصرف کے حوالے سے 3 چیزیں، مبنی کے حوالے سے ایک ہی چیز ہے کہ اس کے اوپر الف مکسورہ آ جائے. الف مکسورہ کس کو کہتے ہیں کہ یا ہو اور یا سے پہلے الف کھڑی الف ہو. جیسے آپ کہتے ہیں موتا، تو موتا جو ہے وہ مبنی ہے، تینوں حالتیں اس کی یہ رہیں گی موتا موتا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک تھا جو 3 چیزیں تھیں ہم نے اب تک پڑھی تھیں. اس حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیے تو پھر آگے چلیں. کوئی سوال ہو اب تک جو ہم نے کیا ہے اسم کو جتنا ہم نے پڑھا اس کی پراپرٹیز کے حوالے سے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں، کوئی اشکال آپ کے ذہن میں تو پلیز مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو کلیریفائی کروں پھر ہم آگے چلیں گے. جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ کاشف صاحب، عاقب صاحب، بدر صاحب، عمران صاحب، امجد صاحب، جس کے پاس کوئی سوال ہو پلیز نکال میں 1 سیکنڈ. آپ کلیئر ہے سر میری سائڈ سے. جی سر کوئی سوال اب تک جو کیا؟ نو سر. کوئی سوال نہیں ہے. چلیے الحمدللہ. آج ہم آخری چیز اس کے بارے میں پڑھیں گے ہماری پراپرٹیز کے حوالے سے، تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اصل تو یہ بھی ہے لیکن ہم جو جملوں کی طرف پھر ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو لے کے چلیں گے. جو آخری چیز آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے وسط. وسط کے معنی ہے کہ یہ معلوم ہونا کہ اسم خاص ہے کہ عام ہے. اسم خاص ہے یا عام ہے، یعنی آپ جس کو کہیں کہ پراپر ناؤن ہے کہ کامن ناؤن. وسط کے حوالے سے سمجھ لیں کہ وسط کے حوالے سے 2 چیزیں. اس وسط 2 طرح کی ہے، ایک جسے ہم کہتے ہیں معرفہ اور دوسرا ہم کہتے ہیں نکرہ. ایک پوائنٹ تو پہلے سمجھ لیں کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ اسم ہے. جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو جائے. اسی لیے ہم نے غیر منصرفی کو پڑھا اور مبنی کی 2-4 اگزامپل کی، باقی جو کچھ بھی تھا وہ سب منصرف کے اندر تھا. اسی طرح سے ہم نے مؤنث کے بارے میں کہا تھا کہ ہر مؤنث ہر جنس بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. اسی لیے ہم نے صرف مؤنث پڑھا تھا، باقی جو کچھ رہ گیا وہ سب مذکر میں چلا گیا. اسی طرح سے وسط کے حوالے سے سمجھ لیں کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت. نکرہ بیسکلی وسط کو اور اس طرح سمجھ لیں کہ وسط کیا کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے. نکرہ اسم کیا ہے کہ ایسا اسم جس کی وسط بہت زیادہ ہو، جس کا گراف بہت بڑا ہو، اس کو نکرہ کہتے ہیں. جس کا لمیٹڈ اسکوپ ہو اس کو آپ معرفہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل اس طرح سے لے لیں کہ آدمی کو عربی زبان میں رجل کہتے ہیں. اب یہ جو رجل لفظ ہے یہ ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ آدمی پاکستان سے تعلق رکھتا ہو، ایران سے تعلق رکھتا ہو، جاپان سے رکھتا ہو، افغانستان سے رکھتا ہو، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، ہر آدمی جو ہے رجل کہلاتا ہے. اس کا مطلب رجل کی کیپیسٹی بہت بڑی ہو گئی، یہ نکرہ ہو جائے گا. لیکن ان رجل کے اندر بہت کم لوگ ہوں گے جن کا نام عبید ہو، یا بہت کم لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہو. تو جن لوگوں کے نام علی ہیں یا جن کا نام عبید ہے ان لوگوں میں سے وہ خاص لوگ ہو جائیں گے، وہ معرفہ ہو جائیں گے.
यानी मार्फा लिमिटेड है, नकरा अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा, बहुत वसी है उसका स्कोप। उसकी एक और एग्जाम्पल इस तरह से ले लें कि मेरे घर पे घंटी बजती है और मेरी बच्ची आके मुझसे कहती है कि बाबा कोई आदमी आया है आपसे मिलने के लिए। अब अगर वो मुझसे कहती है कि कोई आदमी आया है मुझसे मिलने के लिए, तो मेरा स्कोप बहुत बड़ा है। ये आदमी कोई चौकीदार हो सकता है, ये आदमी को पुलिस वाला हो सकता है, ये आदमी को मांगने वाला हो सकता है, ये मेरा कोई दोस्त हो सकता है, ये मेरा कोई दुश्मन हो सकता है, ये अखबार वाला हो सकता है, ये दूध वाला हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। अगर मैं सोचूं कि कौन है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो मुझे, मेरी बेटी आकर मुझसे कहे कि बाबा बाहर जो है ना अली भाई आए, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मुझे मालूम है कि अली भाई है और मेरा एक ही भाई है, उसका नाम अली है, और वो आया तो बात खत्म हो गई, तो वो खास हो जाता है। तो मार्फा बेसिकली खास है, नकरा आम है। हम सिर्फ मार्फा को यहाँ पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली नकरा कवर हो जाएगा। नकरा से रिलेटेड कुछ चीजें वो फिर मैं आपको उसके साथ साथ पैरेलली बताऊं। मार्फा की एक्चुअली में 7 अक़साम है। मार्फा की टोटल 7 अक़साम है। मैं आपके साथ सिर्फ 5 ही आज बयान करूंगा, बाकी 2 को आप अपनी जगह पे छोड़ दीजिएगा। जब उसका वक्त आएगा तब आप उसके अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को एंट्री कर दीजिएगा। तो मार्फा की जो पहली अक़साम है उसको कहते हैं इसमें अलम। इसमें अलम अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो प्रॉपर नाउन होता है, और इस प्रॉपर नाउन को और थोड़ा सा फाइन कर दें आप, यानी आप इसको खास कर दें नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ प्लेसेस पे कर दें, ठीक है। आप नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ प्लेसेस पे कर दें। इसमें अलम यानी किसी जानदार या बेजान अशिया के ऐसे मखसूस नाम जो उसकी अलामत बन जाए, उसको हम इसमें अलम या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं सईद हूं, मैं आपसे कहूं मरियम हूं, मैं आपसे कहूं मक्का हूं, मैं आपसे कहूं जहन्नम, मैं आपसे कहूं इब्लीस, सारे क्या हैं? सारे प्रॉपर नाम है, खास नाम है। तो तमाम खास नाम इसमें अलम प्रॉपर नाम, ये तमाम के तमाम मार्फा होते, ये तमाम के तमाम मार्फा होते। दूसरी जो कसम इसकी जो टाइप है मार्फा की है वो कहलाती है इसमें ज़मायर। इसमें ज़मायर कहते हैं प्रोनाउंस को। प्रोनाउन किसको कहते हैं जी? प्रोनाउन किसको कहते हैं जी? प्रोनाउंस किसको कहते हैं जी जनाब? जो किसी इसम की जगह यूज किए जाएं, जैसे ही, शी, इट। बिल्कुल, जो किसी प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो किसी प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं। इब्राहिम आज स्कूल गया, इब्राहिम स्कूल से वापस आया, इब्राहिम ने खाना खाया, इब्राहिम ने कपड़े बदले, इब्राहिम खेलने गया। आप इस तरह से नहीं बात करते। आप कहते हैं इब्राहिम स्कूल गया, वो स्कूल से वापस आया, उसने कपड़े बदले, उसने खाना खाया, वो फिर सो गया। तो जो वो और इस है वो क्या है? वो उसमें ज़मायर है, प्रॉपर जो प्रोनाउंस हैं जो रिप्लेस कर देते हैं नाउन को। अंग्रेजी जबान में आप इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, दे। उर्दू जबान में भी आप ये वो इस्तेमाल करते हैं। अरबी जबान में भी बहुत सारे ज़मायर हैं, आप डिटेल में भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अभी सब आपको बता रहा हूँ कि मार्फा में कौन कौन से आते हैं इसमें ज़मायर। जैसे मिसाल के तौर पर अंता, अंता इस्तेमाल होता है यू के लिए, अंता इस्तेमाल होता है यू के लिए, तू के लिए जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से अना, अना इस्तेमाल होता है मैं, आई, अना, आई। इसी तरह से नाहनु, नाहनु वी, हम, जिसको हम कहते हैं। तो ज़मायर जितने भी हैं ये तमाम के तमाम भी जो है वो मार्फा है। 2 अक़साम हो गई, टोटल 7 हैं, मैं आपके साथ 5 ही रखूंगा। तीसरी जो अक़साम है उसको हम कहते हैं इसमें इशारा।
اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو نام جس کو آپ پوائنٹر بھی کہتے ہیں. یعنی وہ اسم جو کسی کی طرف پوائنٹ کیے جاتے ہیں، جیسے آپ انگریزی میں دس دیٹ کرتے ہیں، اردو میں آپ یہ وہ کرتے ہیں، عربی زبان میں بھی اسی طرح سے کچھ ایسے اسمائیں جو اشارے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسماء اشارہ تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ذالکا، ذالکا دور کے لیے اشارہ ہے، ھذا یہ قریب کے لیے اشارہ ہے، اولئک یہ بھی دور کے لیے اشارہ ہے. یہ بہت سارے اشارے ہیں، ان سب کو اشاروں کو ضمائر کو ہم سب کو ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. چوتھا اسے ہم کہتے ہیں اسم موصولہ. اسم موصولہ بیسکلی اس کو آپ کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن. بیسکلی کنجکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ ریلیٹو پروناؤنز ہیں، یہ کنجکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دو انکمپلیٹ سینٹینس کو اگر آپس میں جوڑنے کے لیے جو کنیکٹر آپ کو چاہیے اس کو آپ ریلیٹو پروناؤنز کہتے ہیں یا اسم موصولہ کہتے ہیں. اور یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا الذی، الذین، یہ سب کنیکٹرز ہیں، یہ سب کنیکٹرز ہیں. تو معرفہ ہم پڑھ رہے ہیں، معرفہ کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں. معرفہ کی ٹوٹل 7 اقسام ہیں، 5 ہم صرف پڑھیں گے. اس 5 میں سے 4 آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. وہ 4 کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے اسم علم جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اسم ضمائر جس کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں. اسم اشارہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن، اسم موصولہ ریلیٹو ناؤن. یہ سب کے سب جو ہے وہ معرفہ ہے. جو 5ویں اقسام آپ کے سامنے کروں گا سب سے آخر میں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے اس کی وجہ ہے. اسم علم بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. اسم علم بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. اسم ضمائر بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. اسم اشارہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. اسم موصولہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. اس میں آپ کو کوئی سوچنے کی، اس میں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو 5ویں اقسام ہے اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام. کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ کرنا ہو، کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ کرنا ہو، زید تو اسم علم ہے نا، بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، مجھے اس کو معرفہ کرنے کی ضرورت نہیں. ھذا اسم اشارہ ہے، بائی ڈیفالٹ معرفہ، مجھے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. انتا اسم ضمائر ہے، بائی ڈیفالٹ معرفہ. الذی موصولہ ہے، بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا اسم ہے جو کہ معرفہ اسم نہیں ہے، نکرہ اسم ہے، مجھے اگر اس کو معرفہ کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے ساتھ الف لام لگتا ہوں. الف لام لگانے سے وہ اسم کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام. اور اس کا قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہے. اس کا قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. لیکن کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ کرنا ہو تو اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے، وہ معرفہ بن جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کسی معرفہ اسم کے اوپر الف لام نہیں آتا، کیونکہ معرفہ اسم بائی ڈیفالٹ ہی معرفہ ہوتا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم مزید معرفہ بات کریں، چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ نکرہ کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں. نکرہ کی وسعت بہت بڑی ہے، اور نکرہ اسم کی واحد اسم کی، نکرہ واحد اسم کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے.
नकरा वाहिद इस्म की पहचान क्या है? तनवीन है, ये याद रखिए, ठीक है जी। दूसरी बात ये याद रख लें कि नकरा इस्म, जब भी नकरा इस्म होगा और ये तनवीन पहचान है वाहिद इस्म की, वाहिद इस्म की पहचान है तनवीन, क्योंकि बाकियों को तो आप कैसे पहचानते हैं? आप बाकियों को तो पहचानते हैं साउंड से, आनी साउंड, ऊना साउंड, ईना साउंड, उससे पहचानते हैं ना। तो नकरा वाहिद इस्म की पहचान है तनवीन। और नकरा इस्म का जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे, नकरा इस्म का जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके साथ कोई कुछ या एक का मफहूम जरूर आएगा, कोई कुछ या एक का मफहूम जरूर आएगा, डिपेंड करता है किसी सिचुएशन पे। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक इस्म रखता हूं कलम। पहले तो मुझे बताएं कलम मुनसरफ है कि गैर मुनसरफ? जी, कलम मुनसरफ है कि गैर मुनसरफ? जी जनाब, कलम मुनसरफ है कि गैर मुनसरफ? मुनसरिफ। सर थोड़ा पार्टिसिपेट करें। देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही शिकायत, इस पूरी क्लास में जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे शिकायत है, पार्टिसिपेट नहीं करते आप लोग। लेकिन सर अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या समझ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? अगर आप सब खामोश रहेंगे तो मैं किस तरह से चलूंगा आगे? ये बात मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन करना या सवाल के ऊपर जवाब ना देने की वजह क्या है, क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ वो आप तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और अगर सही सेंस में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो मुझे इल्म ही नहीं रहता। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ मुझे कुछ, तो जरा प्लीज पार्टिसिपेट क्या करें, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करें तो पता नहीं चलेगा मुझे। जी बताइए कलम क्या चीज है, मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ है। कैसे पता चला मुनसरिफ? क्योंकि गैर मुनसरिफ की जो कंडीशंस हैं उनमें ये फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे अब कि मुनसरिफ है, अब अम्बिया के मुनसरिफ है नाम, दस की तीन, अब मुनसरिफ है दस की तीन हालतें बताइए। कालामुन, कालामन, कालामीन। कालामुन, कालामन, कालामीन। कालामीन। ठीक है, हालत रफा में मैंने इसको कह दिया कालामुन, हालत नसब में हो जाएगा कालामन, हालत जर में क्या हो जाएगा? कालामीन। कालामीन। अब कालामुन का आप क्या तर्जुमा करेंगे? कलम। जी, कलम। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे बताएं कलम इस वक्त क्या है? कोई कलम नहीं, कोई कलम। ये कलम क्या लग रहा है? मार्फा लग रहा है, नकरा लग रहा है? मार्फा है। ये मार्फा है। कैसे पता चला कोई मार्फा कलम? है? जी, क्योंकि जो आपने कंडीशंस बताई है नकरा की, उसमें फॉल नहीं कर रहा है। जैसे कि इसमें किसी चीज का आपने जर्नल नाम है ये, यानी कि ये नहीं कि उबैद का कलम है, तो ये सादा एक कलम है तो ये मार्फा है? जो कि एक नकरा नहीं सर, ये बना नकरा है, नकरा है सर, ये नकरा है, नकरा है, ये आप नकरा है। मार्फा कह रहे हैं, तभी तो मैंने आपसे पूछा। सॉरी सर, वो गलती से निकल गया। नकरा मैंने है आपको ये, मार्फा नकरा नहीं। इस्म की एक पहचान बताई है ना, नकरा जी। इस्म की, वाहिद इस्म की क्या पहचान बताई है मैंने आपको? उस पे तनवीन होती है। तनवीन होती है, अनलेस के वो बाय डिफॉल्ट मार्फा हो। जैसे मिसाल के तौर पे तनवीन तो जैद पे भी आती है। जैद, जैद मुझे बताइए, जो जैद नाम है ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? जैद नाम मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ है। मुनसरिफ है। तो इस पे कौन सी हरकत आएगी? इस पे सर क्या आएगी? इस पे क्या एराब आएगा? दो पेश तो क्या तनवीन आएगा? ज़ायदुन। हालत नसब क्या होगी इसकी? ज़ईदन। हालत जर? ज़ईदीन।
अब मुझे बताइए ज़ैदुन पे भी तनवीन आई है, क्या ज़ैदुन नकरा है क्या मारफा है? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसमें इलम है ये, तो ये जो है ये नाम हुआ है ना सर, किसी नाम है, नाम है। तो मारफा ये है, बताइए मारफा है क्या नकरा है? मारफा है। मारफा है, क्योंकि इसमें अलम है, हालांकि इस पे तनवीन है, ठीक है, हालांकि इस पे तनवीन है, कलम पे भी तनवीन है, लेकिन ये मारफा नहीं है, कलम मारफा नहीं है, इसलिए तनवीन पहचान बन गई नकरा इस्म के लिए, तनवीन पहचान बन गई नकरा इस्म के लिए। अच्छा, कलमुन कलमन कलमिन, तो कलम का तर्जुमा क्या करेंगे? कोई कलम या कोई एक कलम। एक कलम, कोई कलम, ठीक है ना, यस, कोई कोई कलम। कलम, एक कलम। कलम उनकी मुसन्ना बनाइए, कलमानी। कलमानी। कलमानी, कलमानी का क्या तर्जुमा करेंगे? कोई दो कलम। कोई दो कलम, कलमानी का तर्जुमा करेंगे कोई दो कलम। और ये हालत रफा है, पता कैसे चला हालत रफा? क्योंकि आनी साउंड आ रहा, जी, ठीक है। वाहिद इस्म हरकत से पता चलता है, मुसन्ना का जमा का इस्म जो है वो साउंड से पता चलता है। इसकी जमा क्या बनाएंगे? अकलाम। अकलाम। अब ये अकलाम जो है मुझे बताइए जमा मुकस्सर है कि जमा सालिम है? ये जमा मुसक्कर है ना, मुकस्सर। जमा मुकस्सर है। अब जमा मुकस्सर है तो जमा मुकस्सर का जो एराब होता है, जमा मुकस्सर का एराब होता है वो वाहिद इस्म की तरह होता है, यानी हरकत से पहचाना जाता है। अकलाम पे मुझे बताइए कौन सी हरकत आएगी, मुनसरिफ आएगी गैर मुनसरिफ की आएगी? मुनसरिफ आएगी। मुनसरिफ, तो क्या हरकत आएगी? दो पेश। दो पेश पढ़े क्या होगा? अकलाम। अकलाम, अकलाम का क्या तर्जुमा करेंगे? अकलाम का क्या तर्जुमा करेंगे? बहुत सारे कलम। बहुत सारे कलम क्यों कह रहे हैं? कुछ कलम। हाँ, कुछ कलम। कुछ कलम। अब मुझे इस कलम को मार्फा करना चाहता हूँ। मार्फा करने के लिए नकरा इस्म है ना, किसी भी नकरा इस्म को मार्फा करना हो तो क्या करते हैं? अलिफ अलिफ लाम। लाम दाखिल अल करते हैं। कलामुन। ठीक है, इस पे अलिफ लाम दाखिल कर देता हूँ। अल कलामुन। जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो तनवीन खुद ब खुद गिर जाएगी, क्योंकि तनवीन और अलिफ लाम दोनों इकट्ठे कभी नहीं आ सकते। अगर तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगा, और अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तनवीन और अलिफ लाम दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ये हो जाएगा अल कलम। अल कलम का क्या तर्जुमा करेंगे? एक कलम या खाली कलम। कलम, खाली कलम। कलम। खाली कलम, ठीक है, खास हो गया कलम, ये कोई खास कलम है। इसका मुसन्ना क्या बन जाएगा? अल कलामानी। अल कलमान। अल कलमानी का क्या तर्जुमा करेंगे? दो कलम। दो कलम, ठीक है। और जमा क्या बन जाएगी? अल कलामान। हाँ? अल अकलाम। अल अकलाम। अल अकलाम। बहुत सारे कलम, जी। ठीक है।
تو الف لام کیا کرتا ہے؟ محرف لام کیا کہ کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ کرنا ہو، کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ الف لام داخل کرتے ہیں، اور الف لام جب داخل کرتے ہیں تو وہ اسماء جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ زید کے اوپر آپ الف لام داخل نہیں کریں گے، جہنم پہ آپ الف لام داخل نہیں کریں گے، ابراہیم پہ آپ الف لام داخل نہیں کریں گے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ معرفہ الف لام آپ اس پہ داخل کرتے ہیں جو کہ نکرہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے ایک اور پوائنٹ بھی رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ۔ مسجد، مسجد کی تینوں حالتیں بتائیے مجھے۔ مسجد، مسجد کی تینوں حالتیں بتائیے۔ خاموشی چھا جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ سر جی مسجد کی تینوں حالتیں بتائیے مجھے۔ مسجدن، 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 مسجدین، مسجدن، اس کی مثنیٰ بنائیے۔ مسجدانی، مسجدانی، مسجدینی، جی مسجدانی، مسجدانی، مسجدین، مسجدانی، مسجدانی۔ دوبارہ پڑھیں، دوبارہ کریں۔ ایک منٹ، مسجدانی، مسجدانی آگے کریں نا، تین حالتیں ہیں نا، رک سوری کیوں گئے؟ مساجد، مساجد، ارے مثنیٰ پڑھ رہے ہیں نا آپ نے۔ مسجد کی تینوں حالتیں واحد کی بتائی نا مجھے، مسجدن، مسجدن، مسجدن بتائی نا تینوں حالتیں۔ اب مثنیٰ کی تینوں حالتیں بتائیے۔ مسجدانی، مسجدینی، مسجدینی، جی بس اتنا ہی پوچھ رہا ہوں۔ مسجد کی جمع مجھے بتائیے۔ مساجد۔ مساجد۔ دیکھیے پہلی بات تو جب تک آپ عربی پڑھ رہے ہیں نا آپ کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے، آخری حرکت کو ضرور پڑھیں گے۔ آپ نے مساجد پڑھا، مساجد کو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کیا حرکت آئے گی اس کے اوپر؟ یہ مساجدہ، مساجدہ، مساجد، تین حالتیں ہیں نا بہت، سب حالت رفع سے شروع کرا کریں۔ مساجد، پہلی حالت آپ ہمیشہ حالت رفع پڑھیں، کیا آئے گی مجھے بتائیے۔ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ۔ رک جائیے رک جائیے رک جائیے تھوڑا۔ مساجد، آپ نے اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں لگائی؟ سر کیونکہ یہ غیر منصرف کے میں آ رہا ہے۔ غیر منصرف، حالانکہ مسجد جو ہے وہ منصرف ہے، لیکن مسجد کی جو جمع ہے وہ غیر منصرف۔ مسجد منصرف تھی نا، آپ نے تنوین لگائی تھی نا، مسجدن، 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 لیکن اس کی جو جمع ہے وہ غیر منصرف ہے، مساجد۔ اس کی حالت نصب کیا ہے؟ مسجدہ، مساجد، مساجدہ۔ سر یہ مسجدہ کیسے ہوا تھا؟ سر کبھی کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے انسان۔ اس کی حالت جر بتائیے۔ سر سیم رہے گی، مساجدہ، نہیں پتا سیم، آپ مجھے کال کر کے بتائیں نا۔ مساجدہ۔ مساجدوں کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ مساجد ترجمہ پوچھ رہا ہوں سر، ترجمہ مساجدوں کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مسجدیں، مسجدیں۔ تو مساجد جو ہے، مساجد جو ہے یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے اس وقت؟ سر نکرہ ہے۔ تو نکرہ کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ مسجدیں، کچھ مسجدیں، کچھ مسجد، کچھ مسجدیں۔ نکرہ ہے نا، ٹھیک ہے۔
इसको मार्फा करें, अल मसाजिद, फिर आपने दू, आपको मैं कह रहा हूँ हरकत पूरी पढ़े, अल मसाजिदु, अल मसाजिद। हालत नसब करें, हालत नसब बनाएं, अल मसाजिदा, हालत जर बनाएं, अल मसाजिदा, गैर मुनसरिफ अस्मा कभी भी हालत जर कबूल नहीं करते, गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करते, लेकिन गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल करते हैं सिर्फ दो सिचुएशन। गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करते, दो सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें गैर मुनसरिफ अस्मा भी हालत जर कबूल करते हैं। उसमें से पहली सिचुएशन आप नोट कर लें, अगर गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो फिर वो हालत जर कबूल करते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करते सिवाय दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन आज आपको मैंने बता दी है, वो कब है, जब उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए। अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल कर लेते हैं, गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल कर लेते हैं। ठीक है सर, क्लियर है? कोई सवाल, कोई अश्काल है तो क्लियर है? क्लियर है। अलिफ लाम के हवाले से दो चीजें समझ लें कि अलिफ लाम के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है अलिफ और दूसरा आ रहा है लाम। तो इस अलिफ लाम के हवाले से आप दो चीजें समझ लें। ये जो अलिफ लाम के अंदर जो अलिफ है इसको हमज़तुल वसल कहते हैं। हमज़तुल वसल किसे कहते हैं पता है आपको? नो। हमज़तुल वसल किसे कहते हैं? हमज़तुल वसल उसको कहते हैं कि जब उस हमजा को, उस अलिफ को पीछे से मिला के पढ़ा जाए तो लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूं, जी पढ़िए, क्या लिखा है मैंने? जी पढ़िए। अल कमरू। अल कमरू, अलिफ को पढ़ा ना आपने? जी। हमजा को पढ़ा। लेकिन मैं इससे पहले अगर मैं ये लगा दूं वाओ, अब आप क्या पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ेंगे? वल कमरू। वल कमरू, वल कमरू। वल कमरू। अब आपने अलिफ पढ़ा? नहीं। नहीं पढ़ा। तो इस अलिफ लाम के अंदर जो अलिफ है इसको हमज़तुल वसल कहते हैं। हमज़तुल वसल कहते हैं ऐसे हमजे को जो लिखने में तो आता है लेकिन अगर उसको पीछे से मिला के पढ़ा जाए तो फिर पढ़ने में नहीं आता। अलग से पढ़ेंगे तो आएगा। सर इसमें एक सवाल है, फिर इस अलिफ के ऊपर जबर नहीं होना चाहिए? आप पहले कंसेप्ट समझ लें, फिर जबर नहीं मिलेगा ना आपको। ठीक है। पहले आप कंसेप्ट समझेंगे तो, आप आज कंसेप्ट समझेंगे तो आपको पता चलेगा ना इसके पीछे जबर क्यों नहीं। ठीक है।
बात समझ रहे हैं? इसको इसलिए हमजतुल वसल कहते हैं। हमजतुल वसल किसे कहते हैं? जिसको अलग से पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर उसको पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए इसको तो हमजतुल वसल, ठीक है। और ये जो लाम है, ये लाम है तारीफ के, लाम किसके लिए है? ये लाम है तारीफ के। और अलिफ लाम जब आता है, तो अलिफ लाम के माना के अंदर, मफहूम के अंदर आप अलिफ लाम के माना तारीफ, 10 लेके आया है इस 20 अलिफ लाम का जब आप ट्रांसलेशन आज करते हैं, कीमत का लेके आया 500 दीजिए नहीं, ये 730 रुपए का। अलिफ लाम का जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके अंदर कुल तमाम का मफहूम लेके आते हैं। जब आप कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाही, तो आप अल्हम्दु का क्या तरह ट्रांसलेशन करते हैं? तमाम तारीफें और शुक्र, या कुल का कुल तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के। ये जो कुल के तमाम का जो लफ्ज लेके आते हैं वो आप किस में से लाते हैं? अलिफ लाम में से लेके आते हैं। तो ये बेसिकली आज आपका लास्ट चीज थी प्रॉपर्टीज के हवाले से, जिसको वुसअत कहते हैं। वुसअत के हवाले से समझ लें कि वुसअत दो है, मार्फा, नकरा। नकरा जिसकी वुसअत बहुत ज्यादा हो, मार्फा जिसके लिमिटेड हो। हर इस्म बाय डिफॉल्ट नकरा है जब तक कि उसका मार्फा साबित ना हो जाए। हमने मार्फा को बेसिकली पढ़ा, नकरा के हवाले से समझने कि नकरा वाहिद इस्म की पहचान ये है कि उस पर तन्वीन आती है, और नकरा का जब भी आप तर्जुमा करते हैं उसमें कोई कुछ एक का मफहूम पाया जाता है। मार्फा की टोटल 7 अक़साम हैं, जिसमें से 5 आज हमने पढ़ी हैं, 2 आप छोड़ दें, जब उसका टाइम आएगा उसको नोट कर लीजिएगा। वो जो 5 अक़साम है उसमें सबसे पहले थी इस्म अलम। इस्म अलम जो है वो किसी जानदार या बेजान शय का कोई मखसूस नाम दे दिया जाएगा तो उसे इस्म अलम कहते हैं। और इसके अंदर खास तौर पर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं नेम ऑफ पर्सन और प्लेसेस के साथ, ठीक है। जैसे जैद हो गया, इब्राहिम हो गया, मोहम्मद हो गया, मरियम हो गई, जहन्नम हो गया, फिरौन हो गया, मक्का हो गया, कराची हो गया, ये सब क्या है? ये इस्म अलम है। दूसरी जो कैटेगरी है वो इसमें ज़मायर है। इसमें ज़मायर क्या है? जो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये, शी, दे, इट, ये, वो। अरबी जबान में भी इसी तरह से प्रोनाउंस हैं, अना, अंता, नहनु, हुम, हुआ, बहुत सारे हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी जो अक़साम है वो इसमें अस्मा इशारा है, पॉइंटर जिसको हम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स हैं, जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अंग्रेजी में दिस, दैट है, उर्दू जबान में ये, वो आप कहते हैं। अरबी जबान में भी इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, ज़ालिका, तिलका, हाजा, हाज़िही, उलाइका, हाउलाई। ये भी इशारे आप सारे डिटेल के अंदर मज़ीद पढ़ेंगे आप इसको। चौथी जो अक़साम है वो है इसमें मौसूला। अस्मा मौसूला बेसिकली कंजक्शन है, 2 इनकम्प्लीट जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुए। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये तमाम के तमाम जो है वो मार्फा है। और 5वीं अक़साम है जिसको मोरफ़ बिल नाम कहते हैं। मोरफ़ बिल नाम ऐसे अस्मा, ऐसे नकरा इस्म, कोई भी नकरा इस्म हो, अगर उसको मार्फा करना हो तो उस पर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं। एक ज़हन में रखें कि कभी भी कोई मार्फा इस्म के ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता किसी भी। हाँ, अरब ने कुछ जगहों पे कुछ शहरों मुल्कों के नाम के साथ वो अलिफ लाम लगाते हैं, उनका एक तरीक़ेकार है। ग्रामेटिकली अलिफ लाम किसी भी मार्फा इस्म के साथ कभी भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, कभी भी किसी मार्फा इस्म के साथ अलिफ लाम नहीं लगेगा। लेकिन नकरा इस्म को अगर खास करना हो तो उस पर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं। अलिफ लाम जब दाखिल होता है तो याद रखिएगा कि अलिफ लाम और तनवीन कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगा, अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी। तो जब किसी ऐसे इस्म पे जिस पे तनवीन हो उस पर जब अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो उसकी तनवीन ड्रॉप होता है। अलिफ लाम के हवाले से एक पॉइंट और नोट कर लें कि गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करते।
لیکن غیر منصف اسما 2 سچویشن کے اندر حالت ضرب قبول کر لیتے ہیں، جس میں سے پہلی سچویشن آج میں نے آپ کو بتائی ہے، اور وہ سچویشن وہ ہے کہ جب الف لام داخل ہو جائے غیر منصف اسما کے اوپر تو وہ حالت ضرب کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج آپ کی جو بیسک پراپرٹیز تھیں 4 پراپرٹیز، اس حوالے سے جو ہے آج آپ کا یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ کوشش کریں، دیکھیں میں آپ کی اس کلاس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی واضح ہو جائیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کنفیوژن کیوں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا مجھے۔ پہلی چیز تو دیکھیں میں نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا اور اس کے بعد ایک میسیج بھی ہم نے چلائے تھے کہ جو ایک چیز تھی وہ یہ کہ اٹینڈنس کے معاملے میں مجھے کافی وہ تھا کہ اٹینڈنس آپ لوگوں کی بہت زیادہ لو ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ کلاس ہے، انٹر ایکٹیو کلاس ہے، اور اس کلاس کے اندر پارٹیسپینٹس کو بھی ہونا چاہیے، اور پارٹیسپینٹس کا خالی ڈمی بیٹھ کے ہونا نہیں ہے، اس کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ پارٹیسپیشن نہیں کریں گے تو مجھے پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں اور میرا میسج آپ تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، میری بات آپ تک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اور آپ کس حد تک چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، تو میں اس طرح سے آپ کو لے کے ساتھ چلوں۔ آپ کلاس میں آ تو رہے ہیں لیکن پارٹیسپیشن نہیں کر رہے، تو آپ کا کلاس میں اس وقت موجود ہونا یا نہ موجود ہونا میرے لیے دونوں برابر، یعنی جس سچویشن پہ میں پچھلے ہفتے کھڑا تھا اسی سچویشن پہ میں آج بھی کھڑا ہوں، یعنی جو سوال میرا پچھلے ہفتے تھا وہ آج بھی وہی کام۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلی دفعہ کلاس میں 2 لوگ تھے صرف، آج کلاس میں 9 لوگ ہیں۔ وہ جو 2 لوگ تھے اس وقت بھی ایک ہی شخص گفتگو کر رہا تھا، آج 9 لوگ ہیں، اس 9 لوگ میں بھی آج بھی ایک ہی شخص گفتگو کر رہا ہے۔ باقی 8 جو ہے نا وہ ڈمی بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کلاس میں پارٹیسپیشن نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی بھی وجہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ میرے پڑھانے کی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ اس میں بھی اپنا وقت نہیں ضائع کریں گا، میرے پڑھانے سے مطمئن نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، تو پھر آپ کا کلاس میں موجود ہونا اور کلاس میں نہ موجود ہونے کا مجھے کوئی ایڈوانٹیج نہیں، مجھے کوئی ایڈوانٹیج نہیں، مجھے کوئی فرق، مجھے تو آپ کے ہونے نہ ہونے سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ میرے اسکرین پہ آتا ہے کہ یہاں پہ یہ 9 لوگ آئے، اور مجھے اس چیز سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں ایک آدمی کو پڑھاؤں کہ میں 100 آدمی کو پڑھاؤں، کیونکہ میں نے اسی طرح سے پڑھانا ہے جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ لوگ کی پارٹیسپیشن نہیں ہے اور اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں کوئی اور فارمیٹ نکالتا ہوں اور میں یہ کلاس آپ کی لائف کو ختم کر دیتا ہوں، کلاس لائف میں آپ کی ختم کر دیتا ہوں، اور میں پھر آپ کے ساتھ کوئی اور ارینجمنٹ کر کے اپنی ویڈیوز بنا کے آپ لوگ کو اپلوڈ کر دیتا ہوں، تاکہ مجھے وہ ویڈیو بنانے کے لیے میرے کوئی ٹائم کا پابندی نہیں ہے، میرے لیے ہو سکتا ہے میں ایک ہی دن میں بیٹھ کے جو ہے وہ آدھے اور میری وہ ویڈیوز بھی بہت چھوٹی بنیں گی، کیونکہ میں نے ہر دفعہ آپ کے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، آپ کو کال کرنا ہے، آپ کے جواب کا انتظار کرنا ہے، آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے میں نے 3 4 5 دفعہ کہ پلیز پارٹیسپیٹ کریں، پلیز بولیں، کچھ کریں۔ تو جو کلاس میں آپ کی 1 گھنٹے کی کرتا ہوں، میری کلاس میکسیمم 30 منٹ میں ختم ہو جائے گی، تو میں تو کسی دن بھی ایک دن بیٹھ کے آپ کی 10 کلاسز کی 10 سلائڈز بنا دوں گا اور ہر ہفتے آپ کو ایک کلاس لوڈ کرتا رہوں۔ مجھے تو ایک دن میں بیٹھوں گا اور 4 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤں، میری 8 سلائڈز بن جائیں گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں، تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ والا میٹر کر دیتا ہوں، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کلاس میں پارٹیسپیشن نہیں کرنا چاہتے تو چاہے آپ کلاس میں آپ لوگ کی تعداد 1 ہو یا 100 مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے وہ سب 0 ہے۔ لیکن اگر آپ کلاس میں پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہاں 2 لوگ بھی ہیں 3 لوگ بھی ہیں تو میرے لیے انف ہے، مجھے نمبرز نہیں چاہیے، مجھے وہ لوگ چاہیے جو کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں، مجھے نمبرز نہیں چاہیے۔ تو اب یہ آپ لوگ فیصلہ کریں، کیونکہ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ ایسا لگتا ہے کہ میں ایک گونگی کلاس لے رہا ہوں، میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے بعض سوال پوچھتا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں شاید کوئی جواب آئے گا، پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی ایک ہمت کر کے کوئی جواب دے۔ تو اگر آپ نے اسی طرح سے کلاس کرنی ہے تو پلیز آپ مجھے بتا دیں، تو میں اس فارمیٹ کو چینج کر دوں، کیونکہ میں دیوار سے بات کر کے لائیو کلاس کیوں کروں، مجھے بتائیں، پھر میں اپنا کوئی اور طریقہ کار نکال لوں گا، میں اپنی سہولت سے نکالوں گا، میں بھی اپنا ایک وقت نکالتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اپنا ایک خاص آپ لوگوں کے لیے اپنا ایک ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، میں نے ہفتے میں 2 دن آپ لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں،
اپنی فیملی کو چھوڑ کے, اپنی پرسنل چیز کو چھوڑ کے, اپنی کسی بھی چیز کو چھوڑ کے. تو اگر آپ نے اسی طرح سے کلاس لینی ہے جس طرح سے آپ لے رہے ہیں تو پھر مجھے آپ بتا دیں تاکہ میں آپ کے لیے ایک دوسرا فارمیٹ, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو چھوڑ دوں گا, میں آپ کا دوسرا فارمیٹ بنا دیتا ہوں. میں آپ کو ویکلی جو ہے کلاسز میں آپ لوگوں کو ویڈیو شیئر کر دوں گا. آپ مجھے کیا ویکلی کر دوں گا, میں آپ کو ونس اے ویک کر دوں گا, ٹوائس اے ویک کر دوں گا. وہ میں چاہے کتنے دن میں بھی بناؤں ویڈیوز بنا کے آپ کو بھیج دوں. لیکن اگر تو اس کلاس کا کوئی فائدہ نہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو سچ, کیونکہ جس سچویشن پہ میں لاسٹ ویک تھا, میں نے کلاس کرتے کرتے کلاس بند کی. میں پچھلے 8 سال سے پڑھا رہا ہوں, 9 سال سے پڑھا رہا ہوں. فرسٹ ٹائم ایسا کیا ہے میں نے کہ میں نے چلتی کلاس کو بند کیا. چلتی کلاس کو میں نے 25 منٹ کی کلاس کرنے کے بعد کلاس کو آف کیا. اس کا مجھے خود بھی پرسنلی بہت افسوس تھا, شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مطلب مجھے بتایا نا مجھے کیا فائدہ ہے. آج میں نے اتنی دفعہ چیزیں پوچھی, کوئی ایک شخص ایک دفعہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں. تو مجھے بتائیں میں پھر کس سے بات کر رہا ہوں, مجھے بتائیں نا, مجھے پھر پتا ہو, پھر میں اپنے حساب سے کروں گا نا سر. پھر میں آپ کے ساتھ کیوں آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دوں؟ میں وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم کسی اور کو دے دوں گا, کسی اور چیز کو دے دوں گا, اور میں آپ کو ویڈیوز بنا کے بھیج دوں گا. آپ مجھے کہیں گے آپ کو ونس اے ویک ویڈیو چاہیے, آپ کو ونس اے ویک مل جائیں گے. آپ مجھے کہیں گے آپ کو ٹوائس اے ویک چاہیے, آپ کو ٹوائس اے ویک مل جائے گی. آپ مجھ سے کہیں گے مجھے تھرائس اے ویک چاہیے, آپ کو تھرائس اے ویک دے دوں. آپ مجھے کہیں گے مجھے ڈیلی چاہیے, میں آپ کو ڈیلی دے دوں گا. کیونکہ میرے لیے بہت آسان ہوگا. میری کوئی ویڈیوز بھی جو ہے نا وہ 35 منٹ سے زیادہ نہیں بنے گی. مجھے ایک سیشن میرا اگر مجھے ون سائڈڈ کرنا ہو تو میرے لیے کوئی بھی ویڈیو 15 سے 20 منٹ سے, آپ کوئی بھی آپ یوٹیوب پہ جائیں اور یوٹیوب پہ جا کے آپ کسی کا بھی لیکچر دیکھ لیں, کسی کا بھی لیکچر دیکھیں, اگر آپ کو کوئی بھی لیکچر کسی سبجیکٹ کے اوپر 25 منٹ سے زیادہ ملے گا ہی نہیں, کیونکہ سارے ون سائڈڈ ہیں. ان کو سامنے آنے سے نہ کچھ پوچھنا ہے نہ کچھ سوال کرنا. وہ آتے ہیں, اپنے چیپٹر کھولتے ہیں, اپنے کتاب رکھتے ہیں, سامنے رکھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, بند کر کے چلے جاتے ہیں. میرے لیے تو بہت آسان ہو جائے گا سر. میں ایک ہی دن کے اندر آپ کے 8 سیشن بنا کے میں بیٹھ جاؤں, مجھے کوئی فرق ہی نہیں ہے. 8 سیشن کا مطلب ہو گیا میری 8 ہفتے کی یا 4 ہفتے کی چھٹی ہو گئی ہے واپس. تو یہ آپ لوگ فیصلہ کریں سر کہ آپ لوگ کس قسم کی چاہتے ہیں. میں نے اصل لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ سے ریکویسٹ کی تھی. مجھے اس کلاس کے اندر, اور ڈے 1 فرسٹ ڈے جو آپ کا ہمارا اوپننگ سیشن تھا, میں نے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو سکھا تھا کہ یہ کلاس ٹوٹل انٹریکشن کلاسز ہے. اگر آپ نے اس کلاس کے اندر انٹریکشن نہیں کرنا, اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا, تو اس کلاس کا مقصد ہی فوت ہے. اس کلاس کا پھر آبجیکٹو ہی نہیں ہے نا کوئی. مجھے بتائیے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ جائیں, کسی یونیورسٹی میں ہو, کالج میں ہو, اسکول میں ہو, کہیں بھی ہو, اگر آپ کو ٹیچر پڑھا رہا ہو اور سامنے والے لوگ سب خاموش بیٹھے ہوں, وہ ٹیچر سوال بھی پوچھتا رہا, سب خاموش ایسے بیٹھے رہیں, مجھے پتا ہے کوئی ٹیچر پڑھا سکتا ہے اس کو؟ دنیا میں کوئی ٹیچر نہیں پڑھا سکتا یار. لیکن مجھے اگر پتا ہو کہ میرے سامنے کوئی ہے ہی نہیں, میں پھر اسی حساب سے اپنے آپ کو پلان کروں گا. میں ہو سکتا ہے رات کے 3 بجے اٹھ کے کر دوں, فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے کر لوں. جب مجھے ٹائم ملے گا, میں نے ایک 20 منٹ کا, ایک 25 منٹ کی سیشن ہی کرنی ہے نا, میں سیشن کر کے بند کر کے ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج دوں. تو برائے مہربانی آپ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ یہ بڑی مطلب مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا اس چیز کو بار بار کہنا, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا سر. آپ لوگ کی نہ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوئی وجہ, یا تو آپ لوگوں کو کسی نے منع کیا کہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے, یا آپ نے شاید کسی سے سنا ہے کہ غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی سر. باقی تو مجھے تو کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی. 2-3 ہی وجہ ہو سکتی ہیں, یا تو آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے, یا آپ کو میرا پڑھانے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا, میرا پڑھانے کا اسٹائل آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر میرا پڑھانے کا طریقہ یا میرا اسٹائل سمجھ میں نہیں آتا تو پھر تو آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں. پھر آپ مجھے کہیں میں آپ کو کچھ اور لوگوں سے انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں کہ جن کا ہو سکتا ہے آپ کو طریقہ کار زیادہ بہتر لگ جائے, زیادہ پسند آئے. میرے اپنے ساتھی ہیں, میرے اپنے دوست ہیں, میرے کچھ اپنے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھاتے ہیں, میں آپ کو ان کے پاس ریفر کر دیتا ہوں. آپ ان کے پاس ان کے ساتھ جوائن کر لیں. وہ سارے ون سائڈڈ کراتے ہیں, لائف کوئی بھی شاید ایک ہی ہیں جو کراتے ہیں, تو میں آپ کو ان کا ریفر دے دیتا ہوں. مقصد صرف اور صرف یہ کہ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں, لیکن خاموش بن کے اٹیچ نہ. خاموش بننا ہے تو مجھ سے بہت اچھے لوگ ہیں جن کے یوٹیوب کے اوپر پورے کورسز, ایڈوانس کورسز تک اویلیبل ہیں. میرے اپنے استاد محترم عامر سہیل صاحب کے موجود ہیں, نعمان علی خان کے موجود ہیں, عبدالسمیع صاحب کے موجود ہیں,
चिश्ती साहब के मौजूद हैं, कितने लोग हैं, कुछ इंडियंस हैं, इतने लोग हैं। मेरे ख्याल में अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं तो आपको मेरे ख्याल में 50 लोग मिल जाएंगे कि जिनके वीडियोस मौजूद है। तो फिर आपको अपनी सहूलत से उन वीडियोस को देखें सर। तो अगर आपने इस क्लास में करना है, अगर आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, मुझे नंबर से कोई सरोकार नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नंबर, आप 3 आए, 4 आए, 8 आए, 10 आए, 100 आए, 150 आए, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि जितने लोग भी आए उसमें पार्टिसिपेशन करें। तो 60%, 70% लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे। आपके यहाँ तो 0% है या एक आदमी है, एक आदमी की परसेंटेज भी नहीं बन रही कोई, इतने आदमी होंगे। अगर आपके यहाँ 10, 11, 12 जो भी लोग अगर आते हैं उसमें एक आदमी अगर कहीं कभी बोल देता है तो परसेंटेज में भी काउंट नहीं होगा। मुझे बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगी अनवर साहब। देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ, देखिए आप करेंगे तो उसमें आपका फायदा है ना, अगर नहीं करेंगे तो मैं फिर मुझे बताइए। अगर आपको से किसी को ये लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अगर मैं ज्यादती वाली बात कर रहा हूँ तो भी मुझे बताइए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, इसी तरह से प्रोसेस है, तो मैं अपने अंदर कोई अपनी जो गलतियों को देख लूंगा सर। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि देखें आप इस अल्लाह के कलाम के साथ जुड़े, लेकिन उस जुड़ने के लिए अगर आप यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो मुझे बताएं मैं आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं हम अल्लाह के साथ पार्टिसिपेट करेंगे? आप कैसे अल्लाह से गुफ्तगू करेंगे मुझे बताइए? जब आप यहाँ बैठ के इस जगह पे बैठ के अपने जैसे इंसान के सामने आप गुफ्तगू करने से परहेज कर रहे हैं, आप अल्लाह से कैसे गुफ्तगू करेंगे? आपका असल ऑब्जेक्टिव तो इस जबान को सीखने का मकसद ये है ना कि आप अल्लाह से गुफ्तगू करेंगे, और अल्लाह से गुफ्तगू करने का एक ही चैनल है दुनिया में, एक ही चैनल है ना सर। अल्लाह से गुफ्तगू करने का एक ही चैनल है, वो चैनल है नमाज, और उस नमाज में आप पढ़ते हैं कुरान, इसके अलावा तो कोई चैनल ही नहीं है। तो सर आप कोशिश करें, अगर आप लोग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। अगली क्लास में देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, कि उम्मीद है मुझे कि कुछ पार्टिसिपेशन आप करेंगे। पार्टिसिपेशन करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि अब आपकी जितनी आगे चीजें आएंगी वो तो मजीद पार्टिसिपेशन ही। पार्टिसिपेट करेंगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, और चीजें आपके लिए आसान होंगी इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि अगला सेशन के अंदर जो शिकायत मेरी पिछले 2 हफ्तों से, इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे कि वो शिकायत ना हो। ठीक है जी, इंशाअल्लाह। हजरत एक थोड़ा सवाल था खाली। जी सर हुकुम। एक छोटा सवाल है हजरत। हुकुम। जहन्नम आपने बताया कि इसमें अलम